السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کے غسل کا طریقہ بتا دیں، کس طریقے سے عورتوں کو غسل کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ماہواری آتی ہے، حیض یا نفاس یا جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بعد، یا اپنے خاوند سے اس نے ہم بستری کی ہے، خاوند نے اس سے، تو اس کے بعد جو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ پلیدی والی جگہ کو دھونا ہے، اور پلیدی جہاں پہ لگی ہوئی ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو دھو لے۔ اس کے دھونے کے بعد یہ ہے کہ وہ وضو کرے جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد غسل کے فرض ہیں 3، اب اس کو ادا کرنا ہے۔ غسل کے جو فرض ہیں وہ پہلا فرض یہ ہے کہ غرارہ کرنا، کلی کرنا۔ پہلا فرض یہ ہے کلی کرنا، یعنی غرارہ کرنا۔ اگر روزہ دار ہے تو اس کے لیے غرارہ نہ کرے، اگر روزہ دار نہیں ہے تو اس کے لیے لازمی ہے اس عورت کے لیے کہ وہ غرارہ کرے 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے، دوسرا فرض ہے، وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک ناک میں پانی ڈالنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے پورے جسم پر پانی بہائے، اپنے پورے جسم پر پانی ڈالے، کوئی عضو یا کوئی جگہ جو ہے خشک نہ رہے۔ تو یہ جو خشک رہنے کی جگہ ہیں میں ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کان ہے، کان کا اندرلا حصہ ہے اور یہ کان کی جو بیک سائڈ ہے، یہ بھی خشک رہ جاتے ہیں، خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر جسم بھاری ہے اور بیٹھ کے غسل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو گھٹنے ہیں، ایک گھٹنوں کے جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اس کو دھو لے، یعنی جسم کے ہر عضو کا دھونا لازمی ہے۔ اگر عورت نے یہ غلطی کر دی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس عورت کا غسل نہیں ہوگا۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اگر عورت کے بال جو ہیں وہ گوندے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس نے جو اس طریقے سے باندھے ہوئے ہیں، جوڑا بنایا ہوا ہے، اگر اس کو مکمل طور پہ پانی نہیں بہاتی، جو ہے پانی گزر جائے، مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے ان بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اگر وہاں تک نہیں پہنچاتی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے مینڈیاں وغیرہ یا جوڑا وغیرہ بنایا ہوا ہے تو یہ الگ بحث ہے کہ جوڑا بنانا صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے مینڈیاں باندھی ہوئی ہیں اور اس نے مینڈیوں کے بالوں کو اس نے نہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچایا، یعنی وہاں تک پانی نہیں پہنچایا، تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ ان کی جڑوں تک پانی پہنچائے۔ جڑوں تک پانی کا پہنچانا لازمی اور ضروری امر ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی جڑوں تک پانی نہ پہنچائے۔ اگر اس نے جڑوں تک پانی پہنچا دیا اور یہ سارا معاملات، یہ سارے کام ہو گئے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اس کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور جو چیزیں خشک رہ گئی ہیں تو کوشش کرے، اگر اس کو اندیشہ ہے یہ جگہ خشک رہ گئی ہے تو وہاں تک پانی پہنچائے، تو اس صورت کے اندر اگر غسل کرے گی تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس طرح کے اور مسائل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔